بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری سلامتی کا سفر کے ساتھ۔ یاد ہوگا ان لوگوں کو کہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں کہ جو ہم نے سیریز ایک شروع کر رکھی ہے ان جدید مسائل کی کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ شاید شریعت کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ وہ میڈیکل ریلیٹڈ تمام مسائل ہم نے ڈسکس کیے، کچھ اس میں سے رہ گئے تھے کہ جس پر آج انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسن کا آغاز یقیناً ضرورت کے تحت ہوا تھا۔ کسی بھی چیز کی ایجاد ضرورت کے تحت ہوا کرتی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جاتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں زینت کے لیے، فیشن کے لیے بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں اپنے اندر میڈیکلی یا کچھ میڈیسن استعمال کر کے یا کچھ سرجریز کروا کر فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک وقت تک یہ ایک ضرورت ہی تھی۔ ضرورت کے اعتبار سے اگر کوئی کی چیز کرائی جائے اس کا کیا حکم ہوگا، اور یہ کچھ بحث پچھلے دنوں زیر بحث یہ مسائل آتے رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جو بات کریں گے، ایک تو مینلی جو ہمیں بات کرنی ہے دل، ہارٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ دل جو ایک دوسرے کو دیا بھی جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے۔ دل کے بہت سارے پرپزز ہوتے ہیں، دل کے حوالے سے کچھ تعریفات اور اصطلاحات میں بھی فرق ہے۔ پوسٹ مارٹم جو بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے، اور پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا کہ کچھ ایک ایسے بد کردار لوگ کہ جنہوں نے ایک عجیب اور انوکھا کام کیا کہ جس سے انسان دہل کر رہ گیا، انسانیت دہل کر رہ گئی ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ بھی سامنے میں آئی ہیں، اور کچھ قبروں کو کھود کر اس میں سے ہڈیاں نکالی جاتی ہیں، اور یہ کام بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک سرجریز کروائی جاتی ہیں، کچھ تو ضرورت کے تحت کہ انسان جل جاتا ہے یا کوئی جسم کا حصہ خراب ہو گیا، اس صورت میں پلاسٹک سرجری کروائی گئی، لیکن کچھ زینت کے لیے اپنے تئیں کسی چیز کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو ہم اس کو اس طرح سے کرائیں گے تو شاید زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، اس کے لیے پلاسٹک سرجری اسپیشلی کروانا، اس کا کیا حکم ہوگا۔ پھر میڈیکل فیلڈ میں بہت کمرشلزم آ گیا ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہوں گے۔ وقت ہوا تو انشاءاللہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، فقہ پر آپ کی بہت گہری دسترس ہے، اور بالخصوص جدید مسائل اور ان کا حل، جدید طبی مسائل ہوں، فائنینشیل ایشوز ہوں، آپ کا اسپیشلی ذوق رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور دوسری جو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور پرائیویٹ آپ پریکٹس کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ایجنگ سے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی 40 سال کے بعد انسانی جسم میں جو بھی بیماریاں جنم لیتی ہیں انسان کی عمر کے ساتھ، عمر کی وجہ سے، اس میں اسپیشلائزیشن ہے آپ کی، جناب ڈاکٹر ساجد حسن عسکری صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دل کتنا اہم ہوتا ہے انسان کے جسم میں؟ سب سے اہم ہے، مرکزی حیثیت ہے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اگر 3 منٹ میں دل نہ دھڑکے تو ہمیشہ کے لیے آدمی دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں 3 منٹ میں اگر زیادہ دھڑک جائے تب بھی انسان کو تکلیف وہ ظاہر ہے، ہارٹ ریٹ اگر بڑھ جاتا ہے کسی بھی اسٹریس کنڈیشن میں تو وہ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ اچھا، اور اس صورت میں بھی آپ کا مطلب کہ ایرتھمیا ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ ریٹ دھڑکنے سے اس کی پمپنگ پاور ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک خطرناک صورت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انسانی جسم میں دل کی حیثیت ایک تو مرکزی ہے، بالکل، کہ وہ خون سپلائی کر رہا ہے یا خون کو صاف کر رہا ہے یا کیا ہے، وہ اصطلاحات تو آپ بتائیں گے، لیکن وہ جو کہتے ہیں جی میرا دل چاہ رہا تھا یہ کام کرنے کو، میڈیکل سائنس کچھ کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، 2 اوپینین ہیں۔ ایک تو ہمارے جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں ایک تو چیز آتی ہے کہ دل کا کام صرف پمپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پورے باڈی کے سرکولیشن میں خون سپلائی کرنا ہے، نیوٹرین سپلائی کرنا ہے، یہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ کی انرجی میڈیسن، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جب ریسرچ کیا گیا ہے، ڈاکٹر لپن ہے، بروس
جو ہارورڈ میڈیکل اسکول کے، اس نے ریسرچ کیا، اس نے یہ بولا کہ ہمارے جو انرجی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے ہماری باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل جو انرجی میڈیسن فیلڈ جہاں سے نکلتا ہے وہ ہے ہارٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے جو دل جو ہے وہ صرف پمپنگ کام نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک سورس آف انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہے، مختلف ہے. اب جب جیسے جیسے سائنس ریسرچ آگے بڑھتی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دل کی جو ڈیزیزز ہیں، جتنی ہارٹ ڈیزیزز ہیں، یہ کیا ابھی شروع ہوئی ہیں 15-20 سال 25 سال سے؟ کیونکہ ہمارے سننے میں ابھی سے آئی ہیں، اس سے پہلے تھی نہیں یا دریافت نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ دل کی اتنی پرابلم نہیں تھی. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہاں پہلے دور میں لوگ فزیکل ایکٹیویٹی اپنی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ڈائٹ بڑی نارمل کھاتے تھے، سمجھ رہے، یہ اسٹریس فری لائف تھی. یہ 3 میجر فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کے کسی بھی چیز کو ڈیزیز پروڈیوس کرنے میں کام آتے ہیں. ٹھیک. جب جیسے سائنس سر ہم تو یہ سننے میں ہمارے یہ آتا ہے کہ جی فلاں چیز مکھن کھایا جاتا تھا، جس طرح مثال کے طور پر آج سے 20 سال 25 سال پہلے آپ جتنے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ بھی چلے جائیں، آپ یہاں کہتے ہیں کہ جی مکھن وہ تو کولیسٹرول بڑھاتا ہے، یہ اس کو آئل استعمال کرنا چاہیے. یہ جتنی پریکاشنز ہیں یہ تو ہمیں 15-20-25 سال سے دیکھنے میں آ رہی ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپ ہوا ہے 1990 سے کہ کولیسٹرول. ٹھیک ہے. میں نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اس پر کہ کولیسٹرول، میتھ آف کولیسٹرول، یعنی کولیسٹرول کا فالس بلیف. ٹھیک. ایسا نہیں ہے. جتنی نئی ریسرچ آتی جا رہی اس سے یہ پتا چلا ہے کہ کولیسٹرول کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ آپ کے باڈی کے جتنے بھی سیل ہیں 100 ٹریلین سے زیادہ سیل ہیں، اس کی جو خلیے جو سیل کا جو کور ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے کولیسٹرول سے. ٹھیک ہے. کولیسٹرول آپ کے جتنے بھی باڈی کے ہارمون ہیں سب کولیسٹرول سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. انزائم بہت سارے. تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اسینشیل ریکوائرمنٹ کولیسٹرول ہے. ایسا نہیں کہ کولیسٹرول کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو ابھی بھی ہمارے ڈاکٹروں میں بھی اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ اچھی معلومات نہیں ہے کیونکہ نئی چینجز آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی. کولیسٹرول جب آکسیڈائز ہوتا ہے یعنی کسی آکسیجن کے ساتھ مل کر کے آکسیڈائز ہوتا ہے، وہ پھر وہ جا کر کے اس کے اندر اسٹیکی پاور ڈیولپ ہوتی ہے، وہ خون کی نالی کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے؟ تو مقصد یہ کہ آپ کولیسٹرول لیتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ کولیسٹرول کھانے کا یہ نہیں. ہاں البتہ جو ٹرانس فیٹی ایسڈ ہم جسے کہتے ہیں، جسے ہم بناسپتی گھی کہتے ہیں، یا وہ تیل ہم جو پکا لیتے ہیں، پکانے کے بعد وہ تیل خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے، آکسیڈائز ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم احتیاط کریں اگر، تو ہمیں کوئی نہیں ضرورت ہے کہ وہ. اور کولیسٹرول آپ کی باڈی کی اسینشیل ریکوائرمنٹ، آپ فنکشن کرتے رہے، باڈی میں ایکٹیویٹی کرتے رہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی کولیسٹرول. آخری بات پھر میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس کی شرعی حیثیت جاننا چاہوں گا. ہارٹ کے مسائل اتنے ہوتے ہیں جتنے بتائے جاتے ہیں؟ دیکھیں ہارٹ کے مسائل، کچھ بھی ہوا کہ نہیں ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، آپریشن کرانا پڑے گا، آپریٹ کرانا پڑے گا. ہاں یہ بڑا کنٹروورسل کوشچن ہے. آج کل کامن پریکٹس ہو گیا ہے، یہ کمرشلائزیشن ہو گیا. جیسے آپ نے ایشو کہا کہ کمرشلائزیشن بھی ہے، بڑے لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ جی مجھے ہارٹ کی تکلیف نہیں ہے، ذرا گوارا نہیں ہوتا نا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، ہمارے کانشس میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. ہماری سیڈنٹری لائف ہوتی جا رہی ہے اور اس میں خون کی نالی میں جو ہے کم مطلب کہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، ڈپازٹ ہونا شروع ہوتا ہے، جس سے خون کی نالی چھوٹی ہوتی ہے اور سرکولیشن کم جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو اسٹیکنگ جم رہا ہے وہ کہیں بھی کسی بھی وجہ سے وہاں سے ڈسلاگ ہو گیا، یہاں سے ہٹ کر کے جا کر کے چھوٹی نالیوں کو بلاک کر گیا. ٹھیک ہے. یہ ایک میجر ہارٹ اٹیک کی ریزن ہوتی ہے. ٹھیک. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، دل کی حیثیت انسانی جسم میں شریعت کیا بتاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. ڈاکٹر صاحب نے ابھی اس کے طبی حوالے سے گفتگو کی. شرعی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، سن لیجئے خبردار دل کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا صلحت یہ ٹکڑا اگر درست ہو جائے، اذا صلحت القلب صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم درست رہتا ہے. اور یہ ٹکڑا اگر خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ہے وہ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے تمام اخلاقی معاملات، طبی معاملات، کیونکہ آپ کے الفاظ مطلق ہیں، اس کے اندر یہ نہیں کہ صرف روحانی اعتبار سے، بے شک وہ طبی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے دل کی بہت اہمیت ہے، اور عمومی طور پہ اس کو روحانی اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ جب دل کے اندر انسان کے اچھے خیالات ہوتے ہیں تو پھر انسان کا پورا جسم جو ہے اچھائی کی طرف مائل رہتا ہے، اور جب برے خیالات ہوتے ہیں تو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ بھی دل ہی ہے۔ جی ہاں، وہ بھی دل ہی ہے، اور پھر دل تصوف میں یہ خدا کا گھر کہلاتا ہے۔ ویسے تو خدا مکان سے پاک ہے، لیکن اس کو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا جو مرکز ہے انسانی جسم میں وہ قلب ہی ہے، اسی کو آئینہ بنایا جاتا ہے جس میں پھر جمال یار کا عکس دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اس اعتبار سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے شرعی حوالے سے، اور طبی اعتبار سے جیسے ڈاکٹر وہ ہے نا، نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ٹھیک ہے ایسا؟ جی بالکل بالکل، ٹوٹے دلوں میں بالکل اللہ تبارک و جو دنیا سے مایوس ہو گیا وہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جو مخلوق سے مایوس ہو گیا تو اب اس کے بعد صرف ایک ہی ذات کا سہارا ہوتا ہے۔ جب اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غیرت مند ہے کہ جب تک انسان کسی اور میں ملوث رہتا ہے تو وہ اپنی خاص نظر نہیں فرماتا، لیکن جب بندہ سب سے اپنے دامن کو صاف کر لیتا ہے، سب سے مایوس ہو جاتا ہے، سب کشتیاں جلا دیتا ہے، ہاں اسی ذات سے جب اس کا آسرا ہو جاتا ہے تو پھر رب کریم خصوصی تجلی فرماتا ہے، خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ کون کون سی میڈیکلی کثافتیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دل کو خراب کرتی ہیں، گھیر لیتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ دل، جیسا کہ آپ نے بتایا کثافتیں جو کرتی ہیں، دیکھیں جیسے آپ نے جیسے ذکر کیا کیلسٹرول کا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیا، ایک تو یہ ہو گیا، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے انرجی میڈیسن بڑی ڈیولپ کری، اور آپ مثال کے طور پہ میڈیسن، انرجی میڈیسن کیا ہے، آپ کے جسم سے اگر روح نکال لے تو آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ ایک انرجی ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ نے آپ کے اندر روح پھونکی ہے، یعنی ایک انرجی بخش دی ہے جس سے آپ سروائیو کر رہے ہیں اور سب کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ جب آپ کو کسی بھی اسٹریسفل کنڈیشن میں جب ہوتے ہیں، اسٹریس یعنی پریشانی، یہ وہ، اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو باڈی کا اندر کا جو نظام ہے نا، ہمارا سسٹم دو طریقے سے چلتا ہے۔ ایک ہوتا آٹونومک نروس سسٹم جو خود بخود کنٹرول کر رہا ہے برین آپ کا، ٹھیک ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم اپنے ول سے نہیں کر سکتے، مطلب اگر ہم چاہے دل روکنا تو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، سانس روکنا چاہے تو ایک پیریڈ کے لیے روکتے ہیں، اس کے بعد وڈرا کر جاتے ہیں، آنتوں کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ تو سب کانشیس لیول ہوتا ہے، آٹونومک نروس سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے کانشیس اور سب کانشیس۔ اگر کسی بھی صورت میں آپ کسی کو نگیٹو سوچ، غلط سوچ، جیسے اسلام نے کہا ہے کہ کسی کے کینہ، حسد، یہ سب چیزیں اپنے دل سے ہٹاؤ، کیوں کہا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں بیٹھا ہو اور وہ آپ کو اپنے سب کانشیس میں وہ آپ کے دل کو برباد کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، مسلسل وہ اس کو پنچ کیے جا رہا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں، آپ سنتے کوئی شاکنگ نیوز سنتے بولتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، جی ہاں، سن تو آپ کان سے رہے، دل میں کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ انٹر ریلیٹڈ ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، وہ فوراً پیغام رسانی ہوتی ہے، غلط، یعنی آپ کا دماغ ہارڈ ڈسک کا کمیونیکیشن سسٹم ہے، آپ کا دماغ ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک، آپ جو کچھ لرن کر رہے ہیں وہ آپ کا سافٹ ویئر ہے، ٹھیک۔ اگر اس میں وائرس گھس جائے تو سارے سسٹم کو بیڑا کر گویا اگر میں، یہ بہت اہم سوال ہے اس پروگرام کا اور بہت اہم حصہ ہے، پھر میں مفتی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا، کینہ، غیبت، جھوٹ، کسی کے لیے ایسے احساسات رکھنا، جلن، حسد، یہ دل کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ میڈیکل کہتی ہے 100% نقصان پہنچاتا ہے، یہ وائرس ہے آپ کے۔ اچھا، یہ ہارٹ اٹیک کا باعث ہوتے ہیں؟ بالکل، آپ کے سامنے مثالیں ہزاروں لاکھوں ملتی ہیں، کسی نے غلط نیوز سنا، اپنے باپ کا سنا مر گیا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بہت سارے سب کانشیس میں لوگ جو اسٹریس فل کنڈیشن گزارتے ہیں، اور بچہ گیا اسکول سے آیا کیوں نہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسٹریس ہے، آپ اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین مکمل رکھیں اور اللہ پر وہ توکل کر کے بولے ٹھیک ہے نہیں آیا، آ جائے گا تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے، جو اوپر والے کو منظور، تو آپ کے دل کو وہ جو سکون مل رہا ہے۔ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ آپ ٹینشن نہ لیا کریں، نہیں، ٹینشن نہ لیں۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سائنس تو مان رہی ہے اس چیز کو، بالکل، کہ یہ تمام غیبت، جھوٹ، حسد، یہ انسانی دل کے لیے تکلیف دہ بند۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے تو اس کو بہت پہلے تفصیل سے بیان کیا، اور تقریباً 60 بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے متعلق ہیں، جن میں یہ حسد، کینہ، بغض، تکبر وغیرہ یہ ساری کی ساری بیماریاں داخل ہیں۔ اور اس لیے تصوف میں جب کسی انسان کی اصلاح کی طرف توجہ کی جاتی ہے یا اس کو رب سے قریب کرنا ہوتا ہے
تو سب سے پہلے دل کی صفائی کی طرف توجہ کرائی جاتی ہے، اور ذکر جو نفی اسبات کا کروایا جاتا ہے تو اس میں 6 ضربی بھی ہوتا ہے اور 4 ضربی بھی ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے ضرب لا کے دل پہ ماری جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو وہ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی برائیاں جو دل میں پیدا ہو چکی ہیں ان سب کو صاف کر دیا جائے۔ پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ انسان کا دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے، جو اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے تو دل ذکر کرتا ہے، پھر صرف دل ہی نہیں بلکہ پورا جسم پھر اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، جسم کے ایک ایک عضو میں وہ ذکر جاری ہوتا ہے، جس کو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جسے قلب جاری ہو جانا کہتے ہیں۔ جی الف اللہ چھمبے دی بوٹی مرشد منوچ لائی ہوئی، وہ نفی اسبات دا پانی ملیا جان پھلنتے آئی ہو۔ وہ جان پھلنتے آئی ہو کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم میں میرے ذکر پھیل گیا ہے، اور اس کی لاجک یہ ہے کہ جب انسان ایک خاص انداز میں ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے ہارٹ بیٹ کا انداز بن جاتا ہے، ٹھیک، اور پھر دل جو پمپنگ کر رہا ہوتا ہے خون کو وہ اسی انداز میں اللہ اللہ اس اسٹائل میں کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پورے جسم میں پھر جو اس کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ اسی حرکت سے متاثر ہو کے جاری ہوتی ہے، تو سارے کے سارے جسم کے اندر پھر وہی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر جو فرمایا گیا کہ قلوب کا اطمینان، جس کا مفہوم قلوب کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو کا سکون، یہ اطمینان جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ اسی لیے فرمایا گیا کہ انسان اپنے اصل کی طرف جاتا ہے تو پھر پورا کا پورا جسم اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے پھر انسان کی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی ہونے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پھر وہ جسے کہا جائے کہ اللہ کا گھر جسے کہا جاتا ہے، تو پھر وہ تجلیات ربانی کا مرکز بن جاتا ہے اور انسان پھر مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ کی بات پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں، آپ کا ایک اعتبار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر ہارٹ ڈیزیز ہو جائے تو وہ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس سے نجات پا جائے گا؟ بالکل، یہ علاج ہے اس کا؟ 100% یہ علاج ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، میں یعنی اپنا ذاتی تجربہ عرض کروں، میں میرے ایک دوست ہیں، ان کو کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا تھا اور دل کا بھی ان کا مسئلہ تھا، تو ان کو میں ذکر دیا اللہ کا، اللہ اللہ، تو ایک خاص انداز میں کرنا ہوتا ہے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ 3 دن انہوں نے وہ ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ، میں نے کہا جاؤ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواؤ، تو ٹیسٹ وغیرہ کرایا تو کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا، دل کا مسئلہ بھی تھا وہ بھی ان کا جو ہے وہ ڈسپیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، میں میڈیکل سائنس، آپ سے مراد میڈیکل سائنس؟ میڈیکل سائنس بہت حد تک وہ ڈاکٹر نہیں مانیں گے جن کو ابھی انہوں نے معلومات نہیں ان کو، یا ریسرچ پر نہیں جاتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن جو اگر ریسرچ کرتے رہتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو یہ چیز پتا ہوگی کہ جب بھی اسٹریس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اسٹریس ختم کرنا ہے نماز سے، عبادت سے اچھی چیز کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ پوری جو سائنس کی ہسٹری وہ یہ بات پروف کرتی ہے کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو اسٹریس کو ختم کر دیتی ہے، اور اسٹریس ختم کرتا ہے۔ ابھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ 90% ڈیزیز کی ریزن اسٹریس ہے، بنیاد۔ اچھا، کوئی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں، ابھی جاپان کی ایک تحقیق آئی ہے جس میں لفظ اللہ کے فوائد اس میں بیان کیے گئے تحقیقی طور پر، جی ہاں، تو اس میں بھی وہ ہارٹ کے اعتبار سے بتایا کہ ہارٹ کی ڈیزیز دور ہو جاتی ہے اس سے۔ اور دوسری ایک بات خاص یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص کا تجربہ کر کے دیکھ لے، دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کمرے میں بیٹھا تو پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ڈپوزٹ ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول جو ہے پکی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بھنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نالیوں میں ڈپوزٹ ہوتی ہے، جب یہ گرمی اس کو پہنچتی ہے اور قدرتی گرمی پہنچتی ہے دل کی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ڈیزالو بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ ایک عجیب بات نہیں ہے؟ اچھا، اگر میں یہ سوال آپ سے کروں کہ کوئی ڈاکٹر آپ کی نظر میں ایسا ہے جو پرسکرپشن میں 3 گولیاں صبح، 3 دوپہر، 3 شام کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ ذکر صبح، 100 مرتبہ دوپہر اور 100 مرتبہ شام لکھتا ہے؟ میرے نظر میں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، میں کچھ کر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے ڈاکٹرز کو لکھنا چاہیے۔ ناظرین، ٹیلی فون لائنز بھی آپ کے لیے کھولی جائیں گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلامتی کا سفر تسلیم صابری کے ساتھ، اور سلامتی کا سفر جاری رہے گا۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اب شامل کی جائیں گی، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے نمبرز لکھے ہیں، آپ
کالز کیجئے اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. اس ٹاپک کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ذرا منفرد ہے یہ ٹاپک, شاید اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر گفتگو اس انداز سے نہ سنی ہو کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے, وہ بھی اس کی توثیق کر رہا ہے اور میڈیکل کس طرح سے اس کی توثیق کر رہی ہے. ریسرچز کا بھی بہت ذکر کیا گیا اور ان ریسرچز پر بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. آپ کی نالج میں کوئی ہے ایسا شخص, ایسا ڈاکٹر جو پرسکرپشن میں اللہ کا ذکر لکھ کر دیتا ہو اور 3 دن 3 گولیاں صبح, 3 دوپہر, 3 شام کے ساتھ ساتھ کچھ مقدار, کچھ کوانٹٹی میں اللہ کا ذکر بھی بتاتا ہو کہ یہ ذکر کریں, کہ اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی میں قلوب کا اطمینان ہے. اللہ کا ذکر کیجئے, اور اللہ کے ذکر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, مفتی صاحب نے بھی, کہ بہت ساری بیماریوں کا اور دل سے ہی بہت ساری بیماریاں متعلق ہوتی ہیں, چونکہ دل سے ہی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جسم کے باقی حصوں تک منتقل ہوتی ہیں, اور اگر دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ریسرچز اس طرح کی آ رہی ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں ریسرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ انرجی میڈیسن ہے, ایک الگ فیلڈ ہے جو اس پر کام ہو رہا ہے. اس پہ یہ لنک کیا گیا اسٹریس جیسے اب کامن بیماری ہو گئی. اصل میں جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر 90% بیماری کی امریکہ کا وہ ڈیزیز اینڈ کنٹرول ادارہ ہے, اس نے کہا کہ 80% ہمارا جو پیسہ ڈالر خرچ ہوتا ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ پہ اگر کر لیا جائے تو یہ پیسے 80% ہم بچائے جا سکتے ہیں. صحیح بات. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس میں ہیں, اس میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو آپ کے مزاج کو, اسٹریس کو ختم کرتی ہیں. بات یہ سب کچھ بیس کرتا ہے بلیف پر, آپ کے یقین. آپ کوئی بھی چیز پر یقین کر لیتے ہیں. لوگوں کو بعض اوقات بعض لوگوں کو غلط چیزوں پر بھی یقین ہوتا ہے اس میں, تو وہ چیزیں. اچھا, ایک ریسرچ میں نے بھی پڑھی کہ وہ اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ تھا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا, تو اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روٹین سے کچھ دیر کے لیے ہٹیں, ڈیلی روٹین سے. یعنی آپ صبح سے لے کر شام تک, رات 10 بجے تک جاب کرتے ہیں, تو کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس روٹین سے ہٹیں, دیکھیں تو وہ ہٹنا عبادت کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے. بالکل 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 صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جب کوئی کام کرتے ہیں ایک وقت آتا تھک جاتے ہیں. جی ہاں. جب اس تھکن ہوتی ہے, اس تھکن کو آپ کیسے ریفریش کر دیں, آپ یہ آزما کر کے دیکھیں. وہ چیز جو آپ کی موسٹ انٹرسٹنگ ہو, جس سے آپ کا بالکل وہ ہو جائے, آپ وہ کام کریں, آپ تھوڑی دیر بعد آپ کو محسوس نہیں ہوگا. آپ اگر یقین کے ساتھ یہ کام کریں کہ میں یار 5 منٹ کا ٹائم مل رہا ہے, میں جا کر کے نماز پڑھ لوں, ٹائم ہو گیا, سچے دل سے اللہ کو وہ کر کے آپ نماز پڑھیں, اٹھیں, آپ دیکھیں کتنا فریش محسوس کریں. ٹھیک ہے. دل سوچتا بھی ہے, کہتے ہیں جی میرا دل چاہ رہا تھا یہ کرنے کو. دیکھیں یہ تو بڑا ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے. اس میں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے. تو پھر یہ کیا دل کیا چاہتا ہے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ دل ہی کرتا ہے یہ کام. تو بہرحال اس حوالے سے کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا میں, لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جو لفظ آئے ہیں وہ اس میں یوسوس فی صدور الناس, یہ لفظ آیا کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر یہ بھی حدیث میں آیا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, اس کا دل یاد الہی میں مشغول رہتا ہے, تو شیطان دور رہتا ہے. اور جب وہ غفلت کرتا ہے تو شیطان اس کے گردن اور کاندھے کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سونڈ جو ہے اس کے دل میں لٹکا دیتا ہے, اور پھر اس کو وسوسے ڈالتا ہے. تو حدیث طیبہ کی روح سے بھی یہ دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. شیطان کا بھی اٹیک پوائنٹ جو ہے وہ دل ہی ہے. دل ہی ہے, دل ہی ہے بنیادی طور پر. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, عبدالسمیع صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. مفتی محمد ابوبکر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی, اور ڈاکٹر صاحب کی سوال سر یہ ہے کہ یہ جو چونکہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوتا ہے میڈیکو لیگل کیسز وغیرہ میں, اس میں بعض اوقات یہ انسانی جسم کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں اور ان کو لیب میں رکھ دیا جاتا ہے فار اے ویری لانگ ٹائم, اور وہ دراز تک, وہ کئی ماہ تک وہ لیب میں وہ کیمیکلز وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہے یہ شرعی حیثیت کے بارے میں ایک تو پوچھنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس میں ان کی تدفین بعد میں کر دینی چاہیے یا کیا کیا جانا چاہیے؟ جی
ٹھیک ہے، پہلے تو یہی طے کرنا ہے کہ وہ جو جسم کے اعضاء نکال لیے جائیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے، لیکن اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ دل سوچتا ہے، دل چاہتا ہے، یہ کیا ہے؟ جی میرا فلاں چیز پر دل آ گیا، فلاں شخص پر میرا دل آ گیا، یہ دل آ جانا کیا ہے دیکھیں شریعت کی روح سے؟ یہ تو بہرحال ہمارا محاورہ بھی ہے اور محاورے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے دو رائے، وہ بھی شرعی رائے ہیں، دو بڑے مجتہدین کی رائے ہے. ایک امام شافعی کی رائے ہے اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. تو امام شافعی تو قلب ہی کی طرف کہتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچنے کا کام جو ہے دماغ کی طرف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک کہنا چاہیے کہ جذبے کا تعلق ہے کسی چیز کے، یعنی محبت کا تعلق ہے، نفرت کا تعلق ہے، تو میری جو سمجھ میں بات آتی ہے اس کا تعلق دل سے ہے. لیکن کسی چیز کے یعنی سوچنے کی بات ہے، کسی چیز کے یعنی نفع نقصان کے پہلو کو دیکھنے کی بات ہے، تو وہ پھر دماغ کا کام اس میں ہے. یوسوس فی صدور الناس، ایک تو اس طرف بھی اشارہ، پھر قرآن مجید میں ایک جگہ اور ذکر آیا کہ ہم نے تمہیں دل دیے ہیں سوچنے کے لیے. تو پھر یہ تو کام تو دل کا ہوا. نہیں اس میں دوسری جگہ پہ دماغ کا ذکر بھی بعض جگہ آیا. ٹھیک ہے. کہ اس میں یہ کہا کہ باطل کے دماغ کو نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ بھی اس طرح سے آیا ہے. ٹھیک. تو بہرحال دونوں کی طرف اشارہ ہے اور دونوں علماء کی رائے میں بہرحال کوئی مرکزی حیثیت ضرور حاصل ہے. جی بلا شبہ دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہارٹ کا پرابلمز ہو جائیں تو ہارٹ کا آپریشن کرانا شریعت اسے جائز مانتا ہے؟ دیکھیں آپریشن ایک تو یہ ہے کہ اسی دل کو اسی جگہ پہ رکھتے ہوئے اس میں جو نقصان ہو گیا ہے، اس کی جو کمی ہو گئی، جیسے دل کی نالیوں کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی جراحت کرا لے، آپریشن کروا لے اور اس کو درست کروا لے. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کا معاملہ پیش آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجوا کھجوروں کی گٹھلیاں استعمال کرنے کے لیے فرمایا تھا. پیس کر. ہاں پیس کر. ٹھیک. تو انہوں نے استعمال کی تھی تو ان کو وہ عارضہ دور ہو گیا تھا. لیکن ہمارے زمانے میں جراحت کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے کہ انسان کی والز کو کھول دیا جائے اور اس کو کلیئر کر دیا جائے. یہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دل کو تبدیل کرنا، دل کے بدل دینا، دوسرے کا دل لگا دینا، تو اس اعتبار سے ہاں تو اس کی ساری بحث وہی ہوگی جو ہم نے ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے کی تھی. کہ ٹرانسپلانٹیشن کے اندر بعض علماء کی رائے تو یہ تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا، کسی انسان کے عضو کو دوسرے انسان میں لگانا جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال جو لوگ اس کے جواز کے بھی قائل ہے وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی زندہ انسان اپنا دل کسی اور کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ دے گا تو خود کی جان چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں تو جان جانا لازم ہے نا. جی جی جی. کیونکہ دل کے بغیر کوئی مردے کا معاملہ کچھ اور تھا. جی جی. تو دل کے بغیر کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. ہاں اگر مردے کا دل ہے اس کو سرٹن ٹائم میں نکال لیا جائے، وہ اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے کسی دوسرے انسان کو، اگر پاسبل ایسا ہے تو اس کے اندر پھر یہ کتنا، میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے پوچھ لیا جائے، میرا خیال ہے یہ کتنا پرسنٹ ہو رہا ہے کہ کسی کا دل لگا دیا جائے؟ دیکھیے ابھی اس کی پرسنٹیج زیادہ تو نہیں. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، میں آپ کو پہلے بتا دوں لوگوں کو کنسپٹ کلیئر ہو جائے. کسی بھی چیز کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، آپ کی باڈی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. قدرت کا نظام اتنا کمپلیکس ہے نا کہ وہ اپنی ایک ایک چیز کو ریکوگنائز کرتی ہے آپ کی باڈی آپ کو. ٹھیک ہے. جہاں آپ کی باڈی میں فورن باڈی کوئی بھی جاتی ہے اس کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتا ہے، آپ کا باڈی خود اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور امیون سسٹم ہمارا ہے جو اس کو اٹیک کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ ڈرا بیک ابھی تک یہی رہا ہے کہ کوئی چیز ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ امیونو سپریسنٹ ڈرگ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب امیونو سپریسنٹ ڈرگ دیتے ہیں تو دوسری بیماری لاحق ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. یعنی آپ وہی کھجور سے لڑا، وہ آسمان سے گرا کھجور پر لٹکا، یہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی کہ دوسرے کا دل لگا دیا؟ دوسرے کا دل لگانے کی بائی پاس ہی ہوتا ہے نارملی. نہیں بائی پاس نہیں ہوتا، پورا ہارٹ نکال کر کے اس کے دوسرے لگا دیا جاتا ہے. دوسرے کا دل لگا دیا. ٹھیک ہے. اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور جو اپنے ہی دل کو آپریٹ کروا کر وہ کتنا پرسنٹ ہے؟ وہ زیادہ ہے. وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے سلسلے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. جی جی. بات یہ ہے کہ یہ ہماری دنیا جو جیسے آپ ٹاپک رکھا تھا کمرشل، یہ ٹوٹل کمرشل. کیا ہمیں کوئی ڈاکٹر اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں آپ کا بائی پاس آپریشن کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں دے سکتا. نہیں دیتا نا.
اور عموماً خاص کر کے ڈائبٹک پیشنٹ اور ان کو بائی پاس کروائیں, آپ 2 سے 3 سال بعد دیکھیں پھر کوئی پرابلم آیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں سمجھتا ہوں اگر اس کو فزیکل میجر جیسے کہ میں نے بتایا کہ دواؤں سے, خوراک سے, اپنے مینٹل اس کو کریں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسی پرابلم ہے, اتنی ہی سروائیو کر سکتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید صاحب ہیں ابو ظہبی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, آپ ایک بہت اچھا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. جی میں اس میں ہوں ہسٹوپیتھولوجسٹ. جی جی. اور برطانیہ میں کوئی 26 سال تک رہا ہوں. ٹھیک. اور میں خود پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا. اچھا. انسانی اجزاء کی. تو ابھی جو سوال کیا گیا تھا اجزاء کو باہر نکال لینے کے لیے, اگر اجازت دیں تو میں اس میں کچھ کہہ سکوں. جی جی جی, تھوڑا سا اونچا کہیے گا, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا, آواز میں موبائل فون سے کر رہا ہوں. جی جی. تو عرض یہ ہے کہ جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسد باقی رہ جاتا ہے, جبکہ اس کی روح جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اور جسد کئی دفعہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ بعض اوقات وہ پانی میں بہ جاتا ہے, سمندروں میں ڈوب جاتا ہے اور گل سڑ جاتا ہے. اور جبکہ انسانی روح جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے جب تک اللہ کا حکم ہو. وہ بھی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے. اور کیونکہ جسم جو ہے اس نے تو یہیں رہ جانا ہے. اب اگر زیادہ تر بیری یہ تدفین ہو جاتی ہے اور اس میں دل گل سڑ جاتا ہے. میں ڈاؤ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں کراچی. ٹھیک ہے. ساری یونیورسٹی کراچی میں رہا ہوں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مقصد پوسٹ مارٹم کے جو ہیں اگر وہ صحیح ہیں, مثال کے طور پہ تحقیق کے لیے, طبی تعلیم کے لیے, اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہوا, یہ مین مقصد ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کا, ٹو فائنڈ دا کاز آف ڈیتھ. اگر ایک شخص مر جاتا ہے اور اس کی موت کا وجہ نہیں پتا لگتی تو اس لیے ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اور یہ بات صحیح انہوں نے کہی کہ کئی مرتبہ پورا دل یا گردہ یا لیور یا لنگ یا اور برین, اسپیشلی اگر برین کو ایگزامن کرنا ہے تو اس کو تو 6 ہفتوں کے لیے فارملین میں سسپینڈ کر دیتے ہیں. فارملین ایک کیمیکل ہوتا ہے, اس سے پہلے اس کو ایگزامن کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کو کاٹا نہیں جا سکتا. تو میرے کہنے کے مقصد یہ تھا, اور مفتی صاحب سے استفسار تھا, کہ جسم جو ہے وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے, جبکہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہوگا, چاہے وہ برزخ کی حالت میں جائے یا چاہے وہ آئندہ زندگی جو ہے. تو ایک تو یہ میں نے عرض کرنی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس میں ریسرچ دکھتی ہے, جسم کو تو امانت بھی کہا گیا نا, کہ انسانی جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے, آپ اس کے مختار نہیں بنائے گئے. بے شک ٹھیک ہے. اس صورت میں کیا کہیں گے؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو لوگوں نے آپ کا جسد مبارک اٹھایا تو آپ کے تکیے کے نیچے ایک نظم ملی, اور اگر آپ وہ نظم پڑھیں, عربی میں ہے, اس میں یہی شروع ہوتی ہے وہ نظم. مفتی صاحب کو علم ہوگا اس کا اچھی طرح, کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں اور باپ جو مجھ پہ ماتم کر رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ یہ میں نہیں ہوں, بلکہ یہ میرا ایک کیج تھا, یہ میرا ایک پنجرا تھا, میں تو پرواز کر گیا ہوں کب کا, اور میں جن ہائٹ میں پرواز کر رہا ہوں تو میں اس کا ادراک بھی نہیں ہوں. تو بے شک خدا تعالیٰ کی ایک امانت ہے اس وقت تک جب تک ہم زندہ ہیں. جب ہم مر جائیں تو پھر تو یہ خاک نہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پوسٹ مارٹم کے اغراض کے اوپر غور کیا جائے اور پھر اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے. دوسرے اگر ایک اجازت دیں ایک اور بات کہوں میں کہ اولیاء اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ انسان کا قلب جو ہے, اور قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں, کہ انسان کا قلب جو ہے وہی کی سیٹ ہے, وہی کا مرکز ہے ریولیشن کا. لیکن اگر دیکھا جائے تو انسانی جسم کے پیرلل ایک روحانی جسم بھی ہے اور روحانی قلب بھی ایک ہے, جس کو جو اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. ٹھیک ہے, ٹھیک, بالکل بالکل, یہی کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹریس وغیرہ اور آٹونومک نروس سسٹم کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں,
مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں طویل کر رہا ہوں اپنی بات، لیکن مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ سب. چلیں، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ نے ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون کیا، اور یہ تو جدید مسائل کا ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا بنیادی تھیم یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. تو یہ ایک جذبہ پیدا کرنا، لوگوں کو اس طرف برانگیختہ کرنا کہ ہم سوچیں، تصور کریں، اور یہ تقاضا بھی ہے شریعت کا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچ لیں. کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کے لیے ہم شاید زبان سے تو مانتے ہیں، لیکن شاید ہمارے دل و دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ شریعت کے پاس اس کا حل موجود ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت کے پاس جس کا حل موجود نہ ہو؟ اللہ کے ذکر سے دل کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، اسے میڈیکل ڈاکٹر بھی مان رہے ہیں، اور ایسی ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں. یہ ایک اس کی بہت بڑی زندہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ اسے لوگ تسلیم کر رہے ہیں. ایک تو جی آپ جو فرما رہے تھے بات، میں ان کے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر نوید کے حوالے سے. تو بڑے اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہرحال پوسٹ مارٹم کا کیا شرعی حکم ہے اس حوالے سے تو گفتگو نہیں کر رہا میں، لیکن ان کی گفتگو کا ایک پہلو کہ جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی کام کے لیے ہے. تو عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے، لیکن جہاں تک انبیاء کے بارے میں تو خود حدیث کریمہ میں آیا کہ جب صحابی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو کہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا موت کے بعد بعد الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہاں، موت کے بعد میں مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو اس پر صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ مرنے کے بعد تو ہڈیاں ہو جاتا ہے، انسان بوسیدہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ نبی اللہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ وہ نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، وہ یرزق، اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور یہ ایک کتاب میں نہیں ہے، سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 10 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو وہاں پر بھی جسم انبیاء کا سلامت ہے، اس کے اوپر نص آ گئی، حدیث کریمہ سے موجود ہے. ٹھیک. اور شہداء کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے. کہ شہداء کے اجسام بھی بالکل سلامت رہتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جو سال بعد 10 سال پہلے مرے، 100 سال بعد، ہاں 100 سینکڑوں سال بعد، بلکہ صحابہ کرام کی مثال موجود ہے کہ جن کو کئی سو سال بعد، 700 800 900 سال بعد کھودا گیا، ان کو نکال کے منتقل کیا گیا. حضرت حمزہ کی بھی ہے، دیگر صحابہ کی مثال ہے. پھر ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں کہ جن کے جسد کھلے تو ان کے جسم بالکل سلامت تھے. بلکہ ایک واقعہ میرے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے، افریقہ سے آئے تھے، الیاس، اللہ تعالیٰ سے غریق رحمت کرے، انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ وہاں پر رہتے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگ کیسے مسلمان ہو؟ کہا ہمیں کچھ نہیں پتا دین کا، کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا، میں تو کنورٹ ہونے والا تھا، لیکن میری والدہ نے میرے پاؤں پکڑے کے خدا کے واسطے اسلام اچھا مذہب ہے، تم تبدیل مت ہو. ٹھیک. تو پھر میں نے کہا مجھے اسلامی تعلیمات کے لیے پاکستان بھیجیں. تو میں نے اس سے کوشچن کیا کہ یار آپ لوگ مسلمان پھر رہتے کس طرح تھے؟ ٹھیک ہے. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مکہ کیا، مدینہ کیا، رسول اللہ کیا، صحابہ کیا ہے. تو کہا کہ ایک چیز تھی، ہمارے قبرستان میں جب بھی ہم مردے دفن کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بہت سارے مردے بالکل صحیح سلامت نکلتے تھے. اور ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کو، عیسائیوں کو اور دیگر لوگوں سے کہا کرتے تھے دکھاؤ تمہارے پاس ایسی چیز ہے تو ہمیں دکھا دو. یہ ہمارے مذہب کے سچائی کی دلیل ہے کہ ہمارے مردے سلامت رہتے ہیں. تو ایسی بہت ساری مثالیں. اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کے جسم کو بھی کوئی چیز نہیں کھا سکتی، اس کا جسم بالکل سلامت رہتا ہے. ایک عام آدمی کا بھی معاملہ یہ ہو گیا. جی قرآن پاک کی کثرت کرتا ہے، اس کے جسم کو بھی کوئی چیز نہیں کھاتی، وہ بھی جسم سلامت رہتا. ٹھیک. تو یہ کہنا کہ گل جاتا سڑ جاتا یہ مطلق نہیں ہے، عموم پہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے آپ ان شخصیات کا کمپریشن نہ کریں. ٹھیک ٹھیک ہے نا. یقیناً ہو، یہ تو بات ٹھیک ہے اپنی جگہ. مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن ہم تو ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، اور عام آدمی میں میرا خیال ہے کہ انسان کی حیثیت سے پھر وہ سب شامل ہو جاتے ہیں جس کا مفتی صاحب نے ذکر کیا. تو جب مطلق حکم آئے گا ہی نہیں تو پھر تو حکم چینج ہوگا نا، پھر تو وہ بات کوئی اصول کے طور پر ثابت ہو بھی نہیں سکتی. میں ایک حدیث بھی سناؤں گا، میں ایک وقفہ لے لوں پہلے. اور وہ غالب نے کہا تھا کہ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت، غم سے بھر نہ جائے کیوں. تو سنا ہے کہ دل غم سے بھی بھر جاتا ہے. یہ بھی پوچھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلامتی کا سفر تسلیم صابری کے ساتھ، اور ڈاکٹر نوید صاحب نے بہت اچھی کال کی، بہت اچھی گفتگو فرمائی اور مدلل گفتگو، ڈاکٹر بھی ہیں، اس حوالے سے بھی ان کی گفتگو میں استدلال تھا. کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کی تو شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں اسی بات کو آگے کرتے ہوئے، کیونکہ اصل میں ایک یہ نظریہ ہے جو لوگوں میں عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ جسم تو مطلب کہ ختم ہے، وہ گلنے سڑنے کے لیے دیگر معاملات ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ جو چاہے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، اور اس کا نتیجہ آج کیا نکلا ہے کہ میں نے لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں انسانی ہڈیوں کو سجے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. وہ اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے، لیکن ان کے ایک ڈرائنگ روم میں انہوں نے سجا کے رکھی ہڈیاں، اور جو کوئی آتا ہے نیا دوست وغیرہ آتا ہے اس کو دکھاتے ہیں، بڑی شان و شوقت کے ساتھ دکھاتے ہیں. کوئی یعنی ان کی ایسی حد تک ہوتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. تو یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم میں، احترام میں. تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا انسان تو ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا احترام کو برقرار رکھا. پھر مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث ہے، روایت ہے، جس میں الفاظ یوں کہ کسر عظام المیتی کا کسر عظام الحی، کہ مردے کی ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہی جیسے کہ زندہ کی ہڈیوں کو توڑنا ہے. تو ہم نے تو یہ تصور کر لیا کہ جناب وہ روح چلی گئی ہے تو اب مردے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں سے تو ایسا بھی ثابت ہے کہ مردے کے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو پہاڑ کی طرح بوجھ معلوم ہوتا ہے، تکلیف دیتی. یہ ہم نے سنی ہے. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ تم قبروں پہ جا کے نہ بیٹھو، مردے کو تکلیف دے گو، کہیں مردہ تمہیں تکلیف نہ دے. بالکل سنا، کہا جاتا ہے اس کو نیم گرم پانی سے نہلاؤ. تو اگر صرف وہ ایک جسم ہی ہے تو یہ حدیث کس طرف دلالت کر رہی ہے، کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کیا کہتے ہیں؟ آپ سے مراد میڈیکل سائنس؟ میڈیکل سائنس تو ایک بات چیز ہے کہ ایک چیز ہے، ہمارا باڈی کا آرگن ہے، یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. ڈیکمپوز ہونا یعنی کہ اپنی شکل بدل دیتا ہے روح کے نکل جانے سے. فرق تو پڑا، یہ تو شریعت بھی کہتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد وہ کیمیکل ڈیکمپوزیشن ہو کر کے جتنے بھی منرلس ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایٹم میں. یعنی آپ کے ہوتا یہ ہے کہ معدے کے اندر جراثیم، آنتوں کے اندر جراثیم بھرے ہوئے، وہ جراثیم اپنے ایکشن کرتے ہیں اور کاٹنا اس پر کھانا شروع کرتے ہیں. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پروٹین ہے، پروٹوفیکشن وغیرہ ہوتا ہے اور ساری چیز، اس کے بعد گیس بننا شروع ہوتا ہے. گیس بننے کے بعد یہ بلاسٹ کر جاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے. پھر جراثیم چاروں طرف پھیلتے ہیں اور باہر کے بھی کیڑے آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنی خوراک سمجھ کے اس کو کاٹ کر کے ٹکڑے میں کنورٹ کر کے ایٹم فارم میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک عام بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی. لیکن ابھی جو حالات حال ہی میں جو واقعات آئے ہیں ٹیلی ویژن پہ بتایا گیا، جی ہاں، وہ جو مردوں کی بے حرمتی کرنا، بے حرمتی کی، اس کے علاوہ ہڈیاں چراتا تھا، وہ پکڑا کس طرح سے گیا. یہی کہا نا کہ ایک خاتون کے اوپر میں نے دست درازی کی کوشش کی تو وہ کھڑی ہو گئی. جی ہاں. اور مجھ سے کہنے لگی، حالانکہ وہ تو مردہ تھی. ہاں. یہ کیا صورت ظاہر ہوئی ہے؟ یہ دیکھیے یہ واقعہ ہوا، عام عورت تھی وہ، آپ نے بھی سنا، عام عورت تھی وہ. رشیدہ ہے بنگلہ دیش سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا کہیے گا؟ جی بھائی صاحب وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں یہاں بنگلہ دیش میں رہتی ہوں، تو یہاں پر پہلے میں نے یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ یہاں مردوں کو صحیح طریقے پر غسل نہیں دیا جاتا تھا. تو میں چونکہ پاکستان سے آئی تھی، ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہوا تھا، تو یہاں آ کے میں نے کچھ اپنے بچیوں کو بھی سکھایا، خود بھی کیا. تو میں مردوں کو غسل عورتوں کو دیتی ہوں، نہلاتی ہوں. تو کچھ کیس میرے سامنے، پوسٹ مارٹم کے کیس میرے سامنے آئے. ٹھیک ہے. تو وہ اتنے دل دہلانے والے ہوتے ہیں، ان کو جب غسل دیا جاتا ہے اتنے دل دہلانے والے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ ہم بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، ہم اسلامک ممالک ہیں، ہمارے ملک میں کیا اس چیز کو ممنوع نہیں کیا جا سکتا، منع نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کو پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، کیونکہ مردے کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. اور میں نے ایک پوسٹ مارٹم خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے یعنی میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا چیز تھی. میں نے وہ مووی دیکھی تھی پوسٹ مارٹم کی،
تو وہ کتنے دل دہلانے والی چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان دیکھ نہیں سکتا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے, مرنے کے بعد کہیں اور مرا اور اس کو فریزر کر کے وہ لوگ لے آتے ہیں, اپنے ملک میں لا کے اس کو دفن کرتے ہیں, تو یہ تو ایک طرح سے اس کو جہنم کا عذاب دینے کی شکل ہو گئی. یعنی ایک تو عذاب ہے دوزخ کا اور ایک عذاب ہے جہنم کا جو سرد ہے, تو وہ ایک عذاب دینے کی شکل ہو گئی کہ یعنی اس کو ابھی تک دفن ہی نہیں ہم نے کیا ہے اور ہم نے اس کو برف کے عذاب میں ڈال دیا. تو یہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ صحیح ہے؟ میں جہاں تک سمجھتی ہوں بھائی صاحب کہ یہ بہت غلط ہے کہ جہاں انسان مرا وہیں پر اس کو دفن کر دینا چاہیے. اس کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو فریزر کر کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ جو بھی اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا آپ چاہیں گے کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ کا کوئی بہت عزیز اس دنیا سے رخصت ہو, اس کا انتقال ہو جائے اور ضرورت پڑے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, تو کیا آپ برداشت کریں گے یہ بات؟ مجھے ٹیلی فون کر کے یہ جواب ضرور دیجئے کہ کیا آپ یہ بات پسند کریں گے کہ آپ کے کسی عزیز, کسی رشتہ دار, کسی دوست جس کا آپ سے بہت قریبی رشتہ رہا ہو, اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے؟ کیا آپ یہ گوارا کریں گے, یہ برداشت کریں گے؟ اس کا ضرور جواب دیجئے گا. کتنا ضروری ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کرنا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ کہ کیا چیز ہے. اب کوئی ایک آدمی ہے جو ہیلدی ہے, اس کے مقاصد کتنے ہوتے ہیں پہلے یہ طے کریں. مقاصد بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک, ہوتے کیا کیا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ریزن ڈیتھ کی جرم تک پہنچنا, ڈیتھ کی وجہ, جرم تک پہنچنا اور مزید ریسرچ. ہاں اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ ریسرچ کا دور ایک دوسرا تھا. اب کیونکہ آرٹیفیشل آرگن ہمارا بن کر کے آتا ہے, اب جیسے مولانا صاحب نے کہا ہڈی کو لوگ لیے بیٹھے, اب ہڈی پلاسٹک کا اس کا بنا ہوا آتا ہے, ڈی2 ویسے ہی بناتے تھے ہم لوگ, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے اب آرگن, اوریجنل آرگن لیا جائے, یہ کیا جائے. اب یہ نہیں ہو رہا. ہاں البتہ ایک چیز ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کو کینسر ہوا, خدا نخواستہ کسی کو, اس کا آرگن کا حصہ ہم نے کاٹ کر کے نکالا, اس کو ہم نے اپنے بایوپسی لیبورٹری میں ڈال دیا تاکہ لڑکے اس سے سیکھ سکیں. دیکھیں آئندہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو ہم کیا علاج کر سکتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا ہے, کس طرح کا ہوتا ہے کہ نیکڈ آئی میں بعض اوقات سرجری, میں نیا ڈاکٹر بنا ہوں اور سرجری کر رہا ہوں اور دیکھا یہ چیز نظر آ رہی, تو یہ ہو کیا پاسبلٹیز ہے. تو جب اندر دیکھتے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا ایکشن لگا. اگر بینائن ٹیومر ہے یعنی جو کہ آپ کے پھیلتا نہیں ہے تو ہم اس کو لوکلی تھوڑے سے حصے کو کاٹ کر کے نکال دیتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ میلیگننٹ ہے جو کہ پھیلنے کے چانسز, تو پھر اس کا آپریشن کا پروسیجر ہمارا ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے, وہ اسپاٹ وہ کرنا پڑتا ہے. یہ اب ہم آرٹیفیشل پر کر رہے ہیں. وہ دور چلا گیا کہ ہم پہلے کرتے, ہمارے دور میں ہم نے کیا ہے اوریجنل پر جو لائی اس کا, لیکن اب نہیں ایسا. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, ایک وقت تھا کہ جب طب مسلمانوں کے پاس تھی اور مسلمان اس کی شروعات کرنے والے تھے, بہت ساری ریسرچز جو ہے وہ مسلمانوں نے کی ہیں, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. سرجری سب سے پہلے مسلمان نے کی ہے. کیا کہتے ہیں, یہ پوسٹ مارٹم شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے 2-3 باتیں ذکر کی ہیں, اگر کسی بے گناہ جان کا مسئلہ ہے, کسی پہ کسی کو گولی لگی اور کسی پہ الزام آ گیا کہ فلاں نے گولی ماری ہے, جرم تک پہنچنے کے لیے, کسی بے گناہ کو بری کرنے کے لیے, تو اس میں تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک جان کو بچانا مقصود ہے, کسی بے گناہ کو بچانا مقصود ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں جب جرم کا تعین کرنا ہو. جی ٹھیک ہے, یا کسی کو زہر دے کے مارا گیا تو اس کا تعین ضروری ہوگا. اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اور بلکہ اس کی پوسٹ مارٹم کی صورت تو نہیں ہے, لیکن قرآن مجید میں اس کی ایک صورت موجود ہے. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قتل ہوا تھا تو وہ گائے کا گوشت لگایا گیا تھا. ٹھیک, تو پھر وہ مردہ زندہ ہوا تھا, وہ بولا تھا کہ کس نے مجھے مارا ہے. تو بہرحال بیانی صورت تو نہیں ہے, لیکن ایک صورت ہے. یہ پھر ایک اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح کے اسٹوڈنٹس کو سکھانے ریسرچ کے لیے, تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس وقت مطلب کہ اسٹیچوز آ جاتے ہیں, مل جاتے ہیں جس پہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں نے سنا کمپیوٹر میں بھی اب ایسے اینیمیشن ہو گئے کہ جن کو باقاعدہ آپ ڈائسیکٹ کریں تو باقاعدہ بلڈ بھی نکلے گا اس میں سے, باقاعدہ سب کچھ معاملہ جو اوریجنل میں ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اینیمیشن. ہاں جی. تو اب اگر یہ اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو پھر کسی کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی ہے
ڈاؤ میڈیکل کالج میں جانے کا میرا اتفاق ہوا. دیکھا میرے ایک بہت بڑے بکس کے اندر ایک مردہ رکھا ہوا ہے, پڑا ہوا اور بے لباس پڑا ہوا ہے. اب لڑکے لڑکیاں اس کے شرمگاہوں سے کھیل رہے ہیں, کوئی اس کو اس اسٹک لگا رہا, کوئی یہاں سے اسٹک لگا رہا. بڑا عجیب و غریب مطلب کہ وہ منظر ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کو تجربہ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہلی چیز ہم نے جب ڈاکٹری پڑھی تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ڈاکٹر نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے, ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہوتا ہے. ہم اس اینگل سے کیوں سوچتے ہیں ہر چیز کو؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو, جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کا بھی کر رہے ہوتا ہے, مرد کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہر کے آرگن ہوتے ہیں اور عضو ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے یہ باڈی کا پارٹ ہے, یہ حقیقت ہے. آپ اگر جیسے اسلام کی بات کرتے, کیا آپ کو کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو قرآن شریف پڑھاؤ, سمجھاؤ, سب کچھ کرو؟ کیا اس میں سیکس چیپٹر نہیں ہے؟ ہر چیز. اچھا یہ تو خیر ایک ہم بحث سے نکل جائیں گے. یہ بات کر دوں میں ڈاکٹر صاحب کی کہ ایک ہنسنا اور کھیلنا اور مذاق کرنا وہ ایک چیز بالکل غلط ہے. اسلام میں بات یہ کہ مردوں کے لیے مرد علاج کرنے والا اور عورتوں کے لیے عورت علاج کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے لکھا ریسرچ جہاں بہت ضروری ہو اجازت ہے. ہاں وہاں پر اجازت ہے. جیسے کسی کو کینسر ہو گیا, کچھ ایسا مرض ہو گیا کہ جو ہزاروں میں ایک ہے مریض, کہ یہ عجیب مرض ہے, اس کے علاج تک پہنچنے کے لیے, اس کی ریمیڈی تک پہنچنے کے لیے اگر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بلا شبہ درست ہے کہ ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جو جزیہ موجود ہے باقاعدہ. انسانی جسم کو جو فریز کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل 1 ہفتہ لگ جائے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ تو میں نے ابھی حدیث بیان کی مصنف عبدالرزاق کی کہ اس کی ہڈی کو توڑنا, اس کو تکلیف پہنچانا زندہ کو تکلیف پہنچانے کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو ایک زندہ انسان کو فریز کیا جائے تو اس کو کتنا مزہ آئے گا, تو مردے کو بھی اس سے کم مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو بالکل تکلیف ہوگی. اور پھر اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے حوالے سے تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے برخلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا, اے علی 3 باتوں میں جلدی کرو. ان میں سے ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ لڑکی جب جوان ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کرو. دوسری بات جو مجھے یاد آتی ہے کہ مردہ مر جائے تو اس کو فوراً اس کو دفن کرو. تو یہ منتقل کرنے میں ہفتے لگانا اور 2 ہفتے لگانا اور یہ کرنا, یہ برحال اس کو مردے کی تکلیف کا باعث ہے, تبھی جو ہے وہ اس سے فرمایا گیا. اچھا یہ جو ابھی کیس ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ بے حرمتی کر رہا تھا, اور پھر دوسرا کیس اس کے بعد سامنے آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہڈیاں چرا کر اور وہ اس کو بیچ رہے تھے. ہاں تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم لوگوں نے انسانی جان, قانون کا, ملکی قانون کا تو وہ مجرم ٹھہرایا گیا. یعنی شرعی اعتبار سے بھی جرم ہے. نبی علیہ السلام تو ایک انسان کے احترام میں جو مر چکا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہاں پر یہ ظالم ہڈیاں نکال کے بیچ رہے ہیں. بلکہ کھانے والے بھی ہیں, ایسے کیسز بھی آئے ہیں جو مردوں کو نکال کے کھاتے ہیں. ایسے بھی پکڑے گئے ہیں ہمارے یہاں پہ, میڈیا نے یہ خبریں بھی دکھائی ہیں. تو اس کی تو کسی بھی, میں سمجھتا ہوں انسانی معاشرے میں اجازت نہیں ہے, اور اسلامی معاشرے میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے ان کاموں کی. سخت کنڈیم کرنا چاہیے, ان لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دیگر لوگ اس سے محفوظ رہیں. صحیح. ناظرین ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلامتی کا سفر. تسلیم صابری کے ساتھ دل کے حوالے سے بات ہوئی, اور دل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دل ایک ایسا موضوع ہے جس پر کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں. پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بات ہوئی. دل غم سے بھر بھی آتا ہے, غالب نے کہا ہے. ہاں بالکل, یہ تو تجربے کی بات ہے. وہ بلکہ پورا شعر غیظ سے بھرنا آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں منائے کیوں. سنگ و خشت تو نہیں ہے. جی. تو بلا شبہ یہ حقیقت ہے, اور اس کا جیسے کہ ابھی بھی گفتگو ہوئی کہ اگر انسان ٹینشن سے فری ہو تو پھر وہ سکون میں رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک ایسی چیز ہے, یا اللہ کا عقیدہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ٹینشن فری کرتا ہے. ٹھیک. ہمارے تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے, یا خدا پہ ایسے ہی مطلب کہ کہنے کو کہتے ہیں لیکن حقیقتاً یقین نہیں رکھتے, تو وہ لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں, فری ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک تجربے کی بات ہے, دیکھی ہوئی بات. تھوڑا سا یہ ایمنڈ کروں گا. ہم آپ سب بولتے ہیں مسلمان ہیں, یہ وہ, ہمارا کردار کیا ہے, ہمارا یقین کہاں ہے؟ ڈر جاتے ہیں ارے وہ ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ پر اگر یقین ہو نا مکمل تو آپ کو ڈر اور خوف کوئی چیز نہیں لگے گی. یقین کی بات ہے.
جی ہاں بس یہ صحیح. پلاسٹک سرجری کتنی ہو رہی ہے پلاسٹک سرجری تو بہت ڈیولپ ہو گئی اور اس میں پرسنٹیج کتنی ہے, ضرورت کے تحت کتنی کرائی جا رہی ہے اور فیشن کے تحت؟ دیکھیں اس کا کمپلیٹو کوئی انالیسس میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو مجبور ہوتے ہیں, جن کو برن ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹل ہوتا ہے, اس کی پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ بڑے مجبور ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فائنینشلی یہ نہیں ہوتے, کریکٹو سرجری یعنی پلاسٹک سرجری کرانے میں اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایکسپینسو فیلڈ ہے, لیکن کاسمیٹک میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. ناک لمبا کروا لیا, ناک کو کر لیا, چربی نکلوا لی, چربی نکلوا لی, لیپوسیکشن جو ہے بالکل وہ بھی اسی کا حصہ ہے. جائز ہے یہ؟ دیکھیے اس میں جہاں تک ضرورت کی بات ہے, جیسا کہ کہا کہ کسی کے چہرے پہ داغ دھبے پڑ گئے, بدنمائی بہت زیادہ ہو گئی, تو اس کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے علاج کرایا جا سکتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب ایک صحابی رسول سیدنا ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی تھی. ٹھیک. تو بیماری کے تحت تو یہ اجازت ہے, لیکن حسن کے لیے جو کی جاتی ہے, اپنی عمر کو چھپانے کے لیے کی جاتی ہے, تو یہ شرعاً ناجائز ہے اور شیطانی کام ہے. مزید خوبصورت بننے کے لیے, مزید خوبصورت بننے کے لیے جو کی جاتی ہے اس کو تخلیق میں اللہ کی تبدیلی کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کے قول کی حکایت کی گئی ہے کہ وہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی چیز کو تبدیل کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے گودنے والے پر, گدوانے والے پر. یہ ٹیٹوز جو بنواتے ہیں ان کے بارے میں لعنت آئی ہے. اور پھر بال لگانے, واسمات والمستوسمات, بال لگانے والے اور لگوانے والے پر. اور فرمایا کہ والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اور جو اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے اپنے دانتوں میں کھڑکیاں بناتی ہیں, کشادگی پیدا کراتی ہیں, تو ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں. تو جو فیشنیبل لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اپنی عمر کو چھپانے کے لیے, جوان بننے کے لیے, یا اداکار لوگ یا دیگر لوگ جو اس طرح کے شو بزنس میں ہوتے ہیں, تو وہ یہی کام کرتے ہیں. تو بہرحال ایسے لوگ قرآن نبی آپ علیہ کی تو السلام اسپیشلائزیشن ہے ایجنگ میں, لعنت ہے. کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے کہ امراض کے علاوہ, مطلب اب 40 سال 42 سال سے زیادہ عمر ہوئی تو اب کچھ ایسی کریم بتا دے کہ چہرہ جو ہے نا وہ 17 سال کے جیسا جوان لگے. اب میں مولانا صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اگر ہم چلے کاسمیٹک سرجری نہیں کرتے, ہم ایسی ٹیکنالوجی آ گئی, لیزر تھراپی آ گئی جس سے کر کے اسکن کی رنکل وغیرہ ختم ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم ایسے کریم لگاتے ہیں جس سے کہ رنکل جھڑ جاتے ہیں یا بہت سارے اسپاٹس وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو نیچرل طریقہ ہے, یہ نیچرل نہیں ہوا. ہاں, نہیں وہ میرا خیال ہے ہم شریعت کی رائے جان لیں. جی ایک تو نیچرل طریقے کے ذریعے جیسے انسان اچھی غذائیں استعمال کرے, یا جیسے کہ لوشنز وغیرہ ہیں ان کو یوز کرتا ہے انسان, اور اس میں ڈائریکٹلی جو ہے تخلیق کو تبدیلی نہیں کرنا پائی جاتی, بلکہ ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے خود باڈی جو ہے اس کو ایسا پروسیس کرتی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے, تو اس میں تو شریعت مطالعہ ایجاد دیتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ لوشن سے ختم کر دے, اینٹی ایجنگ کچھ لوشنز کریمز آئی ہیں, ڈیٹاکس انجیکشنز وغیرہ آ رہے ہیں جو کہ لگاتے ہیں, اس سے رنکلز وغیرہ یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. ٹھیک, یہ اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہوگی, لیکن جس کو پسندیدگی کہا جاتا ہے تو شریعت مطالعہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ انسان اپنے آپ کو, اپنی عمر کو چھپانے کی کوشش کرے اور دنیا کے اندر لگا رہے. اسی لیے شریعت مطالعہ نے کالا رنگ سے بالوں کو خضاب کرنے سے منع کیا. اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ حسن کو پسند کرتا ہے, جمال کو پسند کرتا ہے, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. بلا شبہ یہ بات درست ہے کہ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے, اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حسین دکھے, اور خاص کر کے بیویوں کو آگے اپنے شوہر کے پاس جب جاؤ تو ایک ہو گیا نا معاملہ. جی بالکل, یہ حدیث شریف ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے, لیکن جمال حاصل کرنے کے طریقے جائز بھی اور ناجائز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو جائز طریقے تو یہی ہے جس طرح کہ ابھی ہماری گفتگو اور میں نے کہا بھی کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے, لیکن وہ طریقہ کہ جس کے اندر پلاسٹک سرجری کی جائے گی یا اس قسم کے میتھڈ یوز کیے جائیں گے تو خود اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ایک طرف لعنت موجود ہے ایسا کام کرنے والے پر, ایک طرف ہمیں جمیل بننے کا حکم دیا گیا ہے, تو دونوں میں تطبیق کی جائے گی نا. یہ تو نہیں کہ جو اب جمیل کے نام پر جو سارے کام کر لیے جائیں کہ اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے اس لیے سارے کر لو. اچھا, پھر جمیل بننے کے لیے کس کے لیے جمیل بن رہا ہے, کس کے لیے خوبصورت بن رہا ہے, یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا.
کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے یہ ضروری ہے. جی جی. تو اب اگر بیوی اپنے میاں کے لیے کرتی ہے، جائز زینت کرتی ہے، تو پسندیدہ ہے، اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خاتون لوگوں کے لیے کرتی ہے، اگرچہ کہ جائز زینت کرے تو اس کو گناہ ہی ہے، اور ناجائز کرے تو ڈبل گناہ ہے کہ ایک تو ناجائز طریقہ استعمال کیا، پھر ناجائز کر رہی ہے، وہ لوگوں کے لیے کر رہی ہے جن کے لیے نہیں کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. گویا اس میں اتنا سخت حکم نہیں ہے. میں اگر سارے احکامات جاننا چاہوں دوبارہ پلاسٹک سرجری کے کنکلوڈ کرتے ہوئے، پلاسٹک سرجری میں ضرورت کے تحت کرایا جائز ہے. جی جی بالکل. برن ہو گیا تھا، جل گیا تھا، وہ کروایا تو جائز ہے، بالکل جائز ہے. اور اگر زینت کے لیے کروایا اس صورت میں؟ ہاں زینت کے لیے کروایا تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. واضح الفاظ موجود ہے حدیث کریمہ میں، والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، کہ حسن کے لیے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیاں اور اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنے والیاں، ان پہ لعنت فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آخری چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب ٹاپک تو یہ اتنا طویل ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. میڈیکل شعبے میں لگتا نہیں ہے کہ آپ تو خود ایک ڈاکٹر ہیں کہ اکثر جگہوں پر کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے. بہت زیادہ ہر شعبے میں آ گیا، یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹرز میں آ گیا ہے، سب جگہ آ گیا. بالکل. لیکن کمرشلزم کے علاوہ زیادہ نہیں ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. ہاں صرف پیسہ بنانے کی مشین یہ فیلڈ بن گئی. اب اگر ایک بیماری ہے تو 6 بتا دی. نہیں ایسا نہیں ہے کہ بتا تو نہیں دیتی، البتہ ڈرا دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپریشن تو کھیل بن گیا نا. ہاں. یعنی گائنیکولوجسٹ کو باقاعدہ کہا جاتا ہے، ہاسپٹل کے مالکان کہتے ہیں کہ آپ نے 10 کیسز میں سے 6 کے آپریشن کرنے ہیں آپ کو، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، ورنہ نوکری آپ کی برقرار نہیں رہے گی. یہاں پر ایسا ہے؟ ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر یقیناً نہیں ہوتا، لیکن ایسے زیادہ ہیں. دیکھیں بات اس میں ایک بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک آ جائے گا کرنے میں. بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ محنت میں گزارتا، جب اس کا ریوارڈ نہ ملے، پیسہ نہ ملے، وہ سیلری نہ ملے، کیا کرے گا وہ؟ اس فیکٹر کو دیکھیں. جب کسی چیز کے آپ برائی یا اچھائی نکالتے ہیں تو اس کے سرکمسٹنس ایویڈنس ضرور دیکھنا چاہیے آپ کو. لیکن ناجائز ذرائع تو نہیں استعمال ناجائز ذرائع نہیں استعمال کرنا چاہیے، آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن اس میں آپ کا پورا معاشرتی رول، حکومت کا رول، ہر کا رول ہونا چاہیے. اب ایک آدمی کو بیچارے نے اپنی ساری زندگی پڑھائی میں گزاری اور آپ اس سے بول رہے ہیں یہ توقع نہ رکھے کہ 100 روپے بھی فیس دے، وہ کمائے، اپنے بچوں کو اچھی پرورش کر سکے، تو یہ بھی تو ناجائز ہے نا. ٹھیک. ہاسپٹلز جو ہیں آپ نے لگتا ہے ایک بہت بڑے بزنس سینٹرز بن چکے ہیں. کہہ سکتے ہیں بہت سارے ہیں، بہت سارے ایسے نہیں بھی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پر. بعض لوگ ہیں، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل بنا لیا ہے تو بڑا پیسہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہاسپٹل کی جو ایکسپنسز آپ دیکھیں گے نا تو آپ وہ خود بھی پریشان ہوئے گا. بعض اوقات ڈاکٹرز یا ہاسپٹل والے اپنے اس کے اخراجات نکالنے کے لیے بھی بہت ساری غلط حرکت کر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں کمانا آسان کام نہیں، جب ویل اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ بہت ایکسپینڈیچر ہے. کیا مفتی صاحب؟ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اپنی ایک جگہ حقیقت ہے، اور لیکن یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بالکل پروفیشنلزم آ گیا اس میں، کمرشلزم آ گیا. یہاں تک کہ جو میڈیسن کی کمپنیاں ہیں وہ باقاعدہ ڈاکٹرز کے لیے کمیشن رکھتی ہے کہ آپ اتنی ہماری میڈیسن لکھیں گے تو آپ کو جناب دبئی کا ٹور کرائیں گے، ہم انگلینڈ کی وزٹ کروائیں گے، آپ کو ہر مہینے یا 2 مہینے بعد جو کو بوربن لے کے جائیں گے. گاڑی اور اے سی جو ہے نا یہ تو گھر پہ یہ تو نارمل روٹین ہو گئی، آپ ہماری دوائیں بات ہے. اس کو دوائیں لکھنے پہ باقاعدہ پھر لیبارٹریز والوں کے ساتھ بھی بڑی سیٹنگ ہوتی ہے، بڑے معاملات. یہ نہیں کہتا سبھی بے ایمان ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، اور جو ہماری لوکل دواؤں سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ لکھ کے بھی دیتے ہیں باقاعدہ ان کو. لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ کمیشن کے چکر میں، یہ بڑے بڑے تحائف لینے کے چکر میں ایسے کمپنیوں کی لکھی جاتی ہیں دوائیں جو کہ ایک غریب آدمی پرچیز بھی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ڈاکٹر کا فائدہ وہ لکھ کے دیتا ہے. اور کیونکہ میں اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے فیملیز میں بہت ڈاکٹر ہیں، میرے بھتیجے، بھانجے، بھائی، کزنز وغیرہ ڈاکٹروں کی لائن لگی ہوئی ہے. تو اس فیلڈ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عموماً ایسا پایا جاتا ہے. سیزر کے حوالے سے بھی میں نے بات کی، آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں وہی ڈیلیوری بغیر سیزر کی ہو جائے گی، اور پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں تو وہاں پہ سیزر کے بغیر ہوتی نہیں. ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہوں گے نا کہ آپ کی کمپنی کی دوائیاں لکھیں گے، آپ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا در دکھا دیں، عمرہ کروا دیں. جی جی یہ بھی جائز نہیں ہے، پھر یہ بھی جائز نہیں، بالکل رشوت ہے وہ.
جائز ہوگا؟ یعنی وہ کتنا محبت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بس نبی کا در دکھا دیں کہ میں اس سے. بہرحال بہت شکریہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب آپ کا، ڈاکٹر ساجد صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے دونوں آپ بہت اچھی گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے، جتنے بھی ٹاپکس ہم نے آج رکھے تھے اس پر گفتگو ہو پائی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اور اس پروگرام کا تھیم بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کی جسٹیفیکیشن شریعت سے تلاش کریں. ہم یہ جاننا چاہیں کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. اتنا شعور بیدار کیا جائے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے پانی پینا چاہتے ہیں، سرکار کی سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑا جائے، 3 گھونٹ میں پانی پیا، 3 سانس میں پانی پیا جائے. تو یہ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ شریعت کا تقاضا وہ عمل کوئی بھی ہو، آپ لائر ہیں، آپ بینکر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ علاج کرانے جا رہے ہیں، تو کم از کم یہ ضرور جاننا چاہیے کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. یوٹیوب پر بھی آپ یہ پروگرامز انشاءاللہ بہت جلد دیکھ سکیں گے. فیس بک پر ہمیں جوائن کیجئے، سلامتی کا سفر. اور دل جو ہے اس کا بہترین علاج ہے. اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ کے ذکر سے قلوب کا اطمینان ہے. قلوب کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم فائنینشیل ایشوز پر گفتگو کریں گے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ یہ بھی ٹاپکس رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.